السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سامعین عزیز وقار، یوں تو قرآن مقدس کی ہر آیت ہی عظیم ہے، بہت ہی قابل احترام ہے، لیکن یہ آیت عظمت کے لحاظ سے ایک خصوصی انفرادیت رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا جو آپ نے بنی نوع انسانوں پر کیا، اور خاص طور پر یا مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ سرور کونین کی آمد ہے سے پہلے دنیا اخلاقی برائیوں کی انتہا تک پہنچ چکی تھی، جہل و جمود کی تاریک بادل چھائے ہوئے تھے، ایران سے لے کر روم تک انسانیت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ زبردست، یعنی جو طاقت والا تھا وہ زیر دست یعنی کمزور کو اس کا خون چوس رہا تھا۔ تو ایسے میں ضرورت تھی کہ کوئی زیر دست کا سہارا بنے، ظلمت کے بادلوں کو ہٹا کر ہدایت و رحمت کی بارش برسے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کبریا، وجہ کائنات، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین کو اس دنیا میں بھیج کر انسانوں پر اور خاص طور پر مومنوں پر احسان فرمایا اور جتلایا۔ اللہ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ آج اس جدید دور میں ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہے، جدید آلات ہیں، مشینیں ہیں، ہم ان سب کو استعمال کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہم کسی ایک انعام کے فائدے کو، اس میں جو فوائد اللہ کی طرف سے ہیں، ہم ان کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہم اے بندو، اے انسان و جن، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کو جتلایا ہے، احسان جتلایا۔ ویسے دیکھیں اللہ نے خود احسان جتلانے سے منع، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرما رہے ہیں لقد من اللہ، میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، من اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، علی المؤمنین، مومنین پر اللہ فرما رہے ہیں بہت بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم، کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم، کہ میں نے اٹھایا بھیجا، فیہم ان میں سے، رسولہ، ایک رسول من انفسہم جو انہی میں سے تھا، یعنی میں نے انہی میں سے اپنا رسول بھیجا ہے۔ اب یہاں ایک بات جو بڑی واضح ہے کہ اگر انبیاء کرام فرشتوں سے ہوتے، نوریوں سے ہوتے، تو انسان ایک جواز پیش کر سکتا تھا کہ یا اللہ یہ تو ہر چیز سے مبرہ ہے، کھانے پینے سونے، کوئی خواہش نہیں ہے، تو یہ تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ہم نے پیٹ پالنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، گھر بار سب کچھ ضروریات پوری کرنی ہے۔ تو اللہ نے اس جواز کو ختم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء کو انسانوں میں سے، انہی میں سے پیدا کیا۔ اور اس اللہ فرماتے ہیں پھر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ مبارک ہے، اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا کیوں؟
یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیتیں ان پر پڑھتا ہے، میرا احکام، میرا حکم یعنی قرآن مقدس اور میرے دوسرے احکامات، کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مقدس میں ہے اور کچھ جبرائیل کی زبانی ویسے، اور ویسے کچھ الہام کے طور پر ڈائریکٹ اللہ نے آپ کے سینے میں ڈال، یہ سب باتیں اللہ فرماتی ہیں کہ ان کی تلاوت کرتے نہیں پڑھتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی تمہارا تزکیہ نفس کرنے کے لیے میرا محبوب میری آیتوں کا تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم جو میں نے اسے دیا، والحکمہ، اور حکمت، کتاب کا علم اور حکمت، دانائی جو میں نے اسے دی ہے وہ تمہاری ہدایت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں اس کتاب کا بھی علم دیتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، تمہیں پاک بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تمہارا تمام ناطے جو ہیں، رشتے جو ہیں، وہ مخلوق سے توڑ کر اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کا بلکہ کہہ لیں، جو پیغام ہوتا ہے، اس کے بنیادی جو عناصر ہیں وہ چار ہی ہیں کہ اللہ کے احکام کی تلاوت، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پڑھنا سمجھنا، پھر تزکیہ کرنا قوم کا، عوام کا، اس کا محاسبہ کرنا، اس کو راہ راست پر چلانا، اور تعلیم دینا کتاب کی، کتاب جو اللہ نے فرمائی ہے، یعنی ان کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے رستے پہ چلانا، جو اللہ کی تعلیمات ہے اس کی روشنی میں، اور حکمت کے ساتھ، یعنی یہ سارا کام حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ دیکھیں تبلیغ جو ہے نا، واعظ و نصیحت جو ہے، اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ اگر ہم ویسے کسی آدمی کو ایسے بے وقت کی یا کوئی کرخت بہ جائے، بے موقع بات کہیں گے، ہو سکتا ہے اس کو ناگوار خاطر گزرے اور وہ اس کا اچھا اثر لینے کی بجائے الٹا اثر لے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ڈائریکٹ کسی آدمی کو یہ نہ کہو اور نماز پڑھیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب قریب المرگ یا موت کا وقت ہو تو کسی کو یہ نہ کہو کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، ایسا نہ ہو کہ تکلیف میں وہ اس کا انکار کر دے۔ یعنی حکمت، یہ دنائی، دین حکمت کے ساتھ پھیلا ہے، یعنی اس میں موقع محل کے مطابق، حالات کے مطابق، لوگوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ ساری صلاحیتیں دی تھی کہ لوگوں کے نفسیات کو جان لیں، موقع محل کو دیکھ لیں، سختی گرمی کو دیکھیں، کس کو کیا کہنا ہے، کوئی کس آدمی میں کیا صلاحیت ہے، اس کے ذمہ کیا ڈیوٹی لگا، یہ ساری حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ حکمت کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہوتا ہے، یعنی حکمت اور دانائی کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ساری باتوں کو سوچ سمجھ کر موقع محل کے مطابق، حالات کے مطابق واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو تم اس سے پہلے تمہیں عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، تم گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پھر میں نے تو اپنا نبی جو ہے بھیجا تاکہ تمہارا تزکیہ نفس کرے، تمہیں پاک کرے، تمہیں دین کی تعلیم دے، تمہیں دنائی کی باتیں سکھائے، دنائی کے ساتھ سکھائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر ایسا احسان ہے جس کی اور مثال ہی نہیں ملتی، یعنی اس کی اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ کے بہت احسان آتے ہیں۔ دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی مسلمان کے گھر میں، جی پیدائشی مسلمان، اور اس نبی کے امتی بن گئے جس نبی کے بارے میں تمام انبیاء خواہش، انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا عہدہ عطا فرمایا، وہ یہ خواہش کرتے رہے یا اللہ نبوت نہ دے، آخری نبی کا امتی بنا دے۔ تو اللہ کا احسان جتلانے کا حق تو بنتا ہے کہ اتنا بڑا احسان بغیر مانگے، بغیر طلب کی، بغیر کوشش کے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم آخری نبی کی امتی بن جائیں، ہم نے کوشش کی ہے ہم تو پیدائشی مسلمان، آخری نبی کی امت اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، اور یقیناً اس انعام کا اور کوئی نعم البدل ہے نہیں، اس سے بڑا انعام اور کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کو امت، لیکن پھر ہم آخری نبی کے امتی ہونے کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سب سے بھی،
کیا ہم اپنے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو میں دست بستہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوشش شروع کر دیجئے، محنت شروع کر دیجئے۔ اس احسان کا بدلہ ہم اتار ہی نہیں سکتے، لیکن کم از کم یہ تو کل جب حضرت اللہ کے حضور نبی کے سامنے پیش ہوں تو نبی ہمیں یہ تو کہہ دیں یہ میرا امتی ہے، یہ تو ہماری قسمت میں یہ تو الفاظ آ جائیں کہ ہم یا اللہ یہ میرا امتی ہے، کم از کم یہ تو ہمارے حصے میں بات آ جائے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں دیکھیں، محنت، کوشش یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی آج فرما برداری نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، تو کل اگر نبی نے پہچاننے سے انکار کر دی، نبی نے انکار کر دیا میرے امتی نے، لوگوں وقت ہے، سوچ لو، واپس آ جاؤ، پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کہیں نجات نہیں ملے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ خدا کے واسطے جس نبی کے ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، آئیے نبی کے اطاعت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، جو نبی کا فرمان ہے اپنی زندگی کو نبی کے فرامین پر قربان کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرمائے، فرما برداری اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔